ناظرین آداب، آج ہمارا موضوع ہے نبوت اور وحی۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارا اور آپ سب کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس نے انسان کو پیدا کرنے سے بہت پہلے انسان کی جسمانی ضرورتوں اور اس کی مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ سارا جہاں بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی روحانی ضرورت اور اس کی معنوی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی کا ایک سلسلہ مقرر فرمایا، اور یہی سلسلہ نبوت کہلاتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں نبوت کے معنی کیا ہیں، اور نبوت اور رسالت اس کا کیا مفہوم ہے۔ عربی زبان میں نبوت کے معنی ہیں سچی خبر دینے کے، اور جو یہ سچی خبر دیتا ہے اس کو نبی کہتے ہیں۔ یہ تو تھا لغت کے اعتبار سے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں نبی اس برگزیدہ اور عظیم شخصیت کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی پسندیدہ اور ناپسند باتوں اور غیبی امور کی خبر دینے کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ چونکہ نبوت کا تعلق ان باتوں سے، ان امور سے ہوتا ہے جن کو انسان کسی اور ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتا، نہ انسان کی عقل اس طرف پوری طرح رہنمائی کر سکتی ہے، اور نہ ہی انسان کا تجربہ اور مشاہدہ۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ابتدا ہی سے اس بات کا انتظام فرمایا کہ انسانوں کو یہ بتایا جائے کہ انسان اس دنیا میں پیدا کیوں ہوتا ہے، اور اسے زندگی کیوں دی جاتی ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو کہاں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ جو عالم ہے اس عالم میں انسان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اچھا یا برا، کیا انجام اس کو ملنے والا ہے۔ ان سب باتوں کے بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے نیک، صالح، جن کی راست بازی، جن کے اخلاص اور سچائی پر خود ان کی اپنی قوم گواہ ہوتی ہے، ایسے افراد کو اللہ تعالیٰ منتخب فرماتے ہیں، اور جنہیں نبی اور رسول کا عظیم منصب عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ رسول اور نبی اگرچہ کہ انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن انسانوں میں سب سے اعلیٰ، غیر معاملی صلاحیتوں کے حامل، اور جن کے دل میں انسانیت کی کامیابی اور فلاح کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ انسانیت میں ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کا رویہ برقرار رکھا ہوا ہے، طاقتور کمزور کو دبانے پر تلا ہوا ہے، ہر طرف برائیوں کا بول بالا ہے، غریبوں، بے کسوں، مظلوموں کا کوئی فریاد رس نہیں ہے، ان سب باتوں کو دیکھ کر رسول اور نبی کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ کس طرح اس زندگی کو بدلا جائے، اس رویے کو تبدیل کیا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ استعداد رکھنے والے اپنے بندوں کو اس مشن سے، اس منصب سے سرفراز فرماتے ہیں، اور وہ نبی کہلاتے ہیں۔ یہاں ایک اور لفظ ہمارے پاس ہے، وہ رسالت۔ رسالت کے معنی ہیں پیام پہنچانے کے، اور جو پیام پہنچاتا ہے اسے رسول کہتے ہیں، پیغمبر کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں رسول اس مقدس ہستی کو کہتے ہیں جسے اللہ نے انسانیت تک اپنا پیام پہنچانے کے لیے چنا ہو۔ انبیاء نبی کی جمع ہے، اور رسل رسول کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل اس وقت سے بھیجے جس وقت سے کہ پہلا انسان اس زمین پر موجود تھا۔ سب سے پہلے نبی اور رسول حضرت آدم علیہ السلام ہیں،
جو سب سے پہلے انسان بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی اور رسول منتخب فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے اس عظیم پیام کو، کلام کو، احکام کو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، انسانوں تک من و عن بعینہ جوں کا توں بغیر کسی تبدیلی اور تحریف کے پہنچا دیا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اور رسول کے درمیان بظاہر کوئی فرق نہیں ہے۔ لفظ نبی اور رسول کبھی ایک دوسرے کے بجائے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کو کبھی نبی کے لفظ سے ذکر کیا جاتا ہے اور کبھی رسول کے لفظ سے۔ ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ نبی اور رسول صرف پیغمبر اور قاصد ہی نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی طرف سے وہ مقتدر شخصیت، اتھارٹی ہوتے ہیں جن کی اطاعت اور اتباع کرنا فرض ہوتا ہے، جس طرح اللہ کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ کہ نبی اور رسول کا کام صرف یہی نہیں ہے کہ جو پیام اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں، بلکہ نبی کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جس بات کی طرف وہ لوگوں کو بلاتے ہیں، جن اخلاق کی وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، پہلے وہ خود اس پر کاربند ہیں یا نہیں۔ انبیاء سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر جہاں جہاں اللہ کے پیام، اس کے کلام کی تشریح کی ضرورت ہوتی ہے، وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں، اور احکام کا وہ پہلو جہاں عملی نمونہ پیش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، وہاں رسول اور نبی اس کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں، پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر انسانیت تک اس کو پہنچاتے ہیں۔ اس طرح انبیاء جس بات کی تبلیغ کرتے ہیں، پہلے اس پر پوری طرح کاربند ہوتے ہیں، اور اطاعت، فرض شناسی کا وہ اعلیٰ نمونہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور رسولوں کی اطاعت کرنا اور اتباع کرنا فرض ہوتا ہے، جس طرح اللہ کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ اس لیے کہ نبی اور رسول بھی اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی پسند اور ناپسند سے انسانوں کو واقف کرواتا ہے۔ لہٰذا نبی کی اطاعت اور رسول کی اطاعت گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کرنا ہوا۔ قرآن مجید میں سورہ النساء جو چوتھا سورہ ہے، اس کی آیت 163 سے 165 میں اللہ رب العزت نے اس نبی اور رسول کے سلسلے کو اور ان کی ذمہ داریوں کو کچھ یوں بیان فرمایا ہے: اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُم مِّن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ کہ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف ویسے ہی وحی بھیجی ہے جس طرح کہ ہم نے نوح کی طرف وحی بھیجی اور ان کے بعد آنے والے پیغمبروں اور رسولوں کی طرف، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف وحی بھیجی تھی، اور ہم نے عیسیٰ، ایوب، یونس، موسیٰ اور ہارون کی طرف بھی وحی بھیجی ہے۔ اور یہ وحی ہم نے انبیاء اور رسولوں کی طرف بھیجی جو لوگوں کو خوشخبری اور بشارت دینے والے اور آگاہ کرنے والے تھے، تاکہ نبی اور رسول کے آ جانے کے بعد اب اللہ کے مقابلے میں انسانوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اللہ بڑا ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں اس بات کو واضح فرمایا کہ یہ نبوت جو رسول اللہ محمد مصطفیٰ کو دی گئی ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے
جو پیغمبر گزرے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ منصب عطا فرمایا تھا، اور اس طرح یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں کا مقصد اور منشا اور بنیادی تعلیم ایک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، چونکہ تمام نبی اور رسول اللہ کے نمائندے ہیں، لہٰذا ان کا پیام بھی ایک ہی ہے۔ انبیاء کا جو بنیادی پیام رہا ہے، اور یہی پیام آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے، وہ یہ کہ اے انسانوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، سچ راست بازی کو اختیار کرو، جھوٹ اور برائی سے پرہیز کرو، مظلوموں پر ظلم نہ کرو، اور تمام انسان اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ رنگ اور نسل کی وجہ سے کسی کو افضلیت اور بڑائی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ بڑائی اور افضلیت انسان کے کردار، اس کے حسن اخلاق، اس کے اعلیٰ رویے سے ملتی ہے۔ یہ وہ بنیادی تعلیمات ہیں جو تمام انبیاء اور رسول بشمول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنی امتوں کو دیے ہیں۔ اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اور رسول میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے، لیکن بعض حضرات نے اس میں معمولی سا فرق بتایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرق ہے۔ رسول اسے کہتے ہیں جسے نئی شریعت دی گئی ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت عطا فرمائی حضرت موسیٰ کو، اور نئی شریعت دی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور نبی اسے کہتے ہیں جسے کوئی نئی شریعت تو نہیں عطا کی گئی، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، لیکن جو شریعت پہلے سے موجود تھی یا ان سے پیش رو جو نبی شریعت لے کر آئے تھے، رسول شریعت لے کر آئے تھے، ان پر عمل کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ جن کو بھیجتا ہے انہیں نبی کہتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس کا دوسرا پہلو، وحی اور اس کی صورتیں۔ وحی کے لفظی معنی خفیہ اشارے، دل میں بات ڈالنے یا الہام کے ہیں۔ وحی اصطلاح شریعت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی اور رسول کو عطا کیا جانے والا کلام یا خبر کا نام ہے، جس سے عام انسان نبیوں اور رسولوں کے واسطے ہی سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ وحی اس طرح وہ ذریعہ ہے، وہ واسطہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیام کو اس کے نبی اور رسول تک بھیجتا ہے۔ ایک عام معنی میں وحی، جس کے معنی دل میں کسی بات کا ڈالنا یا الہام کرنا کے ہیں، لیکن رسول اور نبی کے ساتھ جب یہ لفظ وحی کا استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے احکامات، اپنا کلام اور اپنی ہدایات جو بندوں کے نام ہیں ان کو نازل فرمانا وحی کہلاتا ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے ابھی آیت سورہ نساء کی آیت 163 سے 165 تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ سے پہلے نوح اور ان کے بعد کے نبیوں پر بھیجی تھی۔ اس طرح انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کو حاصل کرتے ہیں۔ وحی ہدایت اور رہنمائی کا وہ مستند ذریعہ ہے جس میں کسی قسم کا شبہ اور شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس کو بڑے ہی محفوظ طریقے سے اپنے نبی اور رسول پر نازل فرماتے ہیں کہ نبی اور رسول اس وحی کو اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے بعد انسانوں تک اس کو پہنچاتے ہیں۔ اس سلسلے میں انبیاء کو بڑی ہی مشقتوں اور تکالیف سے گزرنا پڑتا رہا ہے، اور خود آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی ہی مشکلات کے دور سے گزرنا پڑا، لیکن استقامت کے ساتھ ان تکالیف کو برداشت کرتے رہے، اور باوجود تکالیف برداشت کرنے کے وہ کبھی اپنی امت کے حق میں
بد دعا نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ ان کی بھلائی، ان کی فلاح کے متمنی رہتے ہیں، اور ہر وقت یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اگر آج یہ ہماری بات نہیں مانتے ہیں، اگر آج یہ ہماری تکذیب کر رہے ہیں، ہمیں جھٹلا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں تو ان کے آنے والی نسلیں ہماری بات کو مان لیں گے۔ چنانچہ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے وہ پاکباز بندے ہوتے ہیں کہ جو اپنے اس منصب کے بدلے میں انسانوں سے کسی چیز کے متمنی نہیں ہوتے، خواستگار نہیں ہوتے۔ ہر نبی نے یہ کہا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے اپنے اس کام کے صلے میں کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمے ہے۔ پورے اخلاص کے ساتھ وہ اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور لوگوں کے پتھر بھی کھاتے ہیں، لوگوں کی گالیاں بھی سنتے ہیں، لیکن اس کے جواب میں میٹھی بات کرتے ہیں، اس کے جواب میں انہیں دعا کرتے ہیں، اور ان کی ہدایت کے متمنی رہتے ہیں۔ یہ وہ وصف ہے نبی کا کہ جو کسی اور انسان میں، کسی اور مصلح میں، کسی اور مفکر میں نظر نہیں آتا، کہ وہ رسول اور نبی جو ہمتاً امت، قوم، افراد کی اصلاح اور تربیت کے لیے اپنے وقت کو، اپنے صلاحیتوں کو لگا دیتا ہے، اس کے باوجود ان سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اور انسانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے، اور جہالت کی تاریکی اندھیریوں سے انسانیت کو علم کی روشنی میں لانے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں اور اکثر لوگ مخالفت کرتے ہیں، لیکن نبی اور رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے، ان کی بات کو ماننے والے دل برداشتہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ امید کی کرن اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ ہمارا مشن آج نہیں تو کل کامیاب ہو جائے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر وحی کا سلسلہ نازل فرماتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وحی جو نبیوں اور رسولوں پر آتی ہے کس طرح آتی ہے، اس کی کتنی شکلیں ہیں۔ وحی کی 7 شکلیں ہیں۔ رؤیا صادقہ یعنی سچے خواب۔ انبیاء اور رسول چونکہ شیطانوں سے محفوظ رہتے ہیں، تو وہ جو خواب دیکھتے ہیں وہ سچے خواب ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم کا درجہ رکھتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے لڑکے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس کو حکم خداوندی سمجھا اور پھر اپنے لڑکے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے چلے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول فرما لی اور اسماعیل کے بجائے ایک دمبا انہیں ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں ایک خواب دیکھا کہ آپ عمرہ فرما رہے ہیں، چنانچہ آپ نے اس خواب کو حکم الہی سمجھا اور پھر عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ پہلی شکل تھی۔ دوسری شکل نفث فی الروح یعنی کلام کا دل پر نقش کر دینا۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسولوں کے دل پر کلام کو نقش کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی اسی طرح آیا کرتی تھی۔ وحی کی تیسری شکل ہے الواح یعنی حکم الہی کا لکھی لکھائی تختیوں کی صورت میں نازل ہونا۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات الواح کی شکل میں، لکھی لکھائی تختیوں کی شکل میں عطا فرمایا تھا۔ وحی کی چوتھی شکل ہے براہ راست ہم کلام ہونا۔ اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے نبی اور رسول سے ہم کلام ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ براہ راست ہم کلام ہوتا تھا۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جایا کرتے تھے اور وہاں اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اور خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں روایات کے مطابق اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہم کلام ہو کر عطا فرمایا۔ اور ایک شکل وحی کی یہ ہے کہ فرشتے کا اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہو کر پیغمبر پر کلام نازل کرنا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین کبھی اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہوتے تھے، جسے عام انسان تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کے رسول ہی انہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور وحی کی چھٹی شکل یہ ہے کہ فرشتے کا انسانی شکل و صورت میں پیغمبر کے سامنے حاضر ہونا اور کلام الہی کو پڑھ کر سنانا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جبرائیل ایک انسان کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اور عام طور پر ایک صحابی جن کا نام دحیہ کلبی تھا، ان کی شکل میں عموماً جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور اللہ کا کلام ان پر نازل فرماتے تھے۔ احسان کی مشہور حدیث ہے جس میں حضرت جبرائیل ایک انسان کی شکل میں آتے ہیں جو سفید لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر کچھ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ ان کا جواب دیتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو یہ کون تھا نووارد؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں جانتے، اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین تھے، یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہیں تعلیم دینے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اور آخری جو ساتویں شکل ہے وحی کی یہ ہے کہ فرشتے کا پیغمبر کے ہاں اندھے کی صورت میں آنا، جسے پیغمبر محسوس کر لیتے ہیں لیکن دوسرے لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ وحی کی جو قسم بڑی مشقت انگیز ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس شکل میں وحی نازل ہوتی تو عین سردی کا زمانہ ہوتا، لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے آثار ظاہر ہو جاتے، جس سے صحابہ یہ محسوس کرتے کہ اب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ اور یہ جو وحی کی قسم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکثر قرآن مجید اس شکل میں نازل ہوا۔ اس طرح دیکھتے ہیں ہم کہ وحی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول پر نازل فرمایا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی کا جو سلسلہ رہا 23 سال کے عرصے میں پورا ہوا۔ پہلی وحی غار حرا میں آپ پر آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، جس میں انسان کو پڑھنے کا حکم دیا ہے اور تعلیم کا ذکر کیا گیا ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، جس نے پیدا کیا انسان کو، پیدا کیا جمع وقون سے۔ پڑھو تمہارے رب کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا، علم سکھایا اور قلم کے ذریعے علم سکھایا، وہ باتیں بتائی جن سے انسان ناواقف تھا۔ یہ پہلی وحی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہیں سے وحی کا آغاز ہو گیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور انسانوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا وحی کے لیے، اور پھر یہ سلسلہ 23 سال تک چلتا رہا، اور 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید مکمل طور پر نازل ہو چکا تھا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وحی کی قسمیں کتنی ہیں۔ وحی کی 2 قسمیں بتائی جاتی ہیں، وحی متلو اور وحی غیر متلو۔ وحی متلو وحی کی وہ قسم ہے کہ جس کے الفاظ بعینہ ہی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں اور معنی بھی، جیسے قرآن مجید وحی متلو ہے، یعنی قرآن مجید کا ایک اور نام وحی متلو بھی ہے۔ یعنی اس سے مراد کہ اس کے الفاظ، اس کے حروف بالکل وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے الفاظ ہوتے ہیں، اور معنی بھی، مقاصد بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ہوتے ہیں۔ تو نبی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل کرتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو، انسانوں کو
بعینہ بغیر کسی تبدیلی کے ہو بہو پہنچا دیتے ہیں، یہ وحی مطلوع کہلاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مطلوع قرآن کی شکل میں آئی، اس سے پہلے بھی انبیاء پر وحی آئی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی تھی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے صحیفے عطا فرمائے تھے، یعنی لکھائی ہوئی کتاب، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمایا، اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی مطلوع کی شکل میں قرآن مجید نازل فرمایا۔ یہ تھی وحی کی پہلی قسم۔ وحی کی دوسری قسم وحی غیر مطلوع۔ یہ وحی کی وہ قسم ہے کہ جس کے معنی و مقاصد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، جیسے احادیث نبویہ وحی غیر مطلوع ہے۔ یعنی جسے ہم حدیث کہتے ہیں وہ بھی وحی کی ایک قسم ہے کہ وہ تعلیمات بھی وہی ہیں، وہ ہدایات اور احکام بھی وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، لیکن ان کے جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہدایات کو، ان احکام کو جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمایا ہے اپنے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔ یہ وحی غیر مطلوع کہلاتی ہے، جیسے کہ حدیث ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ انبیاء اس وقت سے دنیا میں ہیں جب سے کہ انسان موجود ہے، اور لاتعداد انبیاء ہیں۔ احادیث میں 1,00,000 سے کچھ اوپر ان کی تعداد بیان فرمائی گئی ہے۔ قرآن میں مذکور انبیاء و رسول ان کے نام اس طرح ہیں: آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ہود، صالح، شعیب، موسیٰ، ہارون، داود، سلیمان، الیاس، یونس، الیسع، ایوب، عزیر، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہم السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ ختم نبوت ایک چیز اور ہے، وہ یہ کہ نبیوں اور رسولوں کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ سلسلہ اللہ کے آخری نبی و رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اس پر ایمان لانے کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ خلاصہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے پڑھا ہے آج۔ نبی وہ عظیم اور برگزیدہ انسان ہے جس کو اللہ نے اپنا پیام انسانوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہو۔ نبی کی ذمہ داری اللہ کا پیغام پہنچانے کے علاوہ اس کی تشریح کرنا، اس کا عملی نمونہ بھی پیش کرنا ہے۔ نبوت وہابی نعمت ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں چن لیتے ہیں۔ نبی اور رسول انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ اور مقدس ہوتے ہیں۔ نبی اور نبوت کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ ناظرین، آپ اگر اس موضوع سے متعلق مزید جاننا چاہتے ہوں تو آپ ان کتابوں کو پڑھیں: شبلی نعمانی، سیرت النبی، سید ابو الاعلیٰ مودودی، منصب رسالت، سید ابو الحسن علی ندوی، منصب نبوت اور ان کے عالی مقام حاملین، محمد تقی عثمانی، علوم القرآن۔ ناظرین، آج اس پروگرام میں اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی۔